حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا 70 سال کی عمر میں انتقال کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر کے نزدیک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی بادشاہ سے باہر نکل کر یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے۔ اس واقعے کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شاہی سواری تیار کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس شاہی سواری کے اندر بٹھایا اور پھر ان کے لیے ایک قصر عمارت تعمیر کروائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قصر عمارت میں لے آئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو شاہی تخت پر بٹھایا اور جب شاہی تخت پر بٹھایا تو ان کے تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تعظیمی سجدہ کیا، جو کہ اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، آج کل یہ تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آج اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھتا ہوں آسمان سے 11 ستارے اور سورج اور چاند آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، آج وہ خواب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے ایک عمارت بنوائی، پھر وہیں سکونت اختیار کی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی کہ ابا جان، میں نے بہت سے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہیں، اور جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے فرماتے کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی کچھ عرصہ باقی ہے، اب تم اس وقت اپنے والد کو یہ خط مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا کہ ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ تھے اور ہم گناہگار تھے اور ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ سے کبھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں درگزر فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہا انہوں نے، اے میرے باپ، بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ اے بیٹو، میں عنقریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی تو جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدے میں رکھا اور کہا کہ میں عنقریب بخشواؤں گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس لیے تاخیر کی کہ اللہ تعالیٰ گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی یا گناہ کیا گیا ہو۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی و خوشی ہو یا نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی
کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کر گئے اور اس کے بعد شمون نبی ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سرفراز نبوت کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کی عمر 70 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی، تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پروردگار مجھے دی تو نے بادشاہی اور سکھائی تو نے مجھے تعبیر خوابوں کی، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو وہی ہے دوست یعنی کارساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں کر اور بعد مرنے کے مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا، وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لیا، تب ہی موت کے وقت خدا کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بادشاہی دی تو نے دنیا میں، اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ اور آخرت میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور 70 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے، اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں، تاکہ ان دونوں فریقوں میں تمیز ہو سکے۔